اور سن 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ صدیقہ پر، ام المومنین پر تو باقاعدہ پورے اسکیم اور سازش کے تحت افراد اس کے لیے مقرر کیے گئے، منافقین، تہمت لگائی گئی، جس پر قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جیسے اللہ کے لیے پاکی ثابت ہے، اس طرح حضرت عائشہ کا دامن پاک و صاف ہے۔ تو یہود کی گندی خصلتوں میں سے ایک تحریف الکتاب، دوسرا اجتناب عن النواہی، اور تیسرا اتہام علی المصطفین الاخیار، اور چوتھا عقل السخط، حرام خور تھے بڑے، عقل السخط، حرام خور، سخط، ہر وہ چیز فقہ اللغہ میں سالبی نے لکھا ہے جس کے کھانے سے آپ کو شرم آتی ہے، اس کو سخط کہتے ہیں، سخط۔ یہ 4 ان کی بڑی وجہ ہے۔ پہلی وجہ تحریف الکتاب، دوسری وجہ بتا آپ الاجتناب عن النواہی، نہی عن المنکر نہیں کر دیتے، تیسری وجہ اتہام علی المصطفین الاخیار، اور چوتھی وجہ عقل السخط۔ تو ان سے 4 خرابیاں پیدا ہو گئی، ان 4 سے 4 خرابیاں پیدا ہو گئی۔ جھوٹ بولنا، جب تحریف آسمانی کتاب میں برداشت ہے تو صدق کہاں رہے گا؟ جھوٹ بولنے لگے، کذب کا ارتکاب کرنے لگے، جھوٹ بہت بولتے تھے۔ اور جب نواہی سے اجتناب نہیں کرتے تھے تو فحشا کے مرتکب ہو گئے، الکذب، اور دوسرا ارتکاب الفحشا، بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ اور اتہام علی المصطفین الاخیار کا نتیجہ کیا نکلا؟ مجادلہ مع الحق، اہل حق سے جنگ کرنا، اور حرام خوری کا نتیجہ کیا تھا؟ اشترا بالآیات، اشترا بالآیات۔ لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون، حق و باطل کو خلط مل کرتے تھے، خلط مل۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ یہ خرابیاں یہود میں موجود تھی، 4 ان کے ارتکابات تھے اور 4 اس کے خراب نتائج تھے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور عیسائی گمراہان، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے، یعنی کتاب موجود تھی، حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے، اس میں تحریف کی مقدار بہت کم تھی لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو جو مسئلہ جانے اور پھر نہ مانے وہ صراط مستقیم پر